بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درخت کے مطابق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی سے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے بارگاہ سے نکالا گیا اور اللہ کی نالت اس پر ہوئی، اس نے قسم کھائی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے کے بعد تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت سے کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور درخت کا پھل کھا لیا، پھر کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے۔ ان کا جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ کو رحم آیا اور آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی اے میرے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، جو کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور پھر کہا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو میرے نبیوں کے بات نہ مانے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دنیا میں رہنے لگی، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے اور ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہتے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے اور ہم کو وہ بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔